الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آپ کو معلوم ہے کہ فیصل آباد میں رہنے والی ایک خاتون نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی بات کا آغاز کریں، آپ دیکھ لیں اس کی ویڈیو جو اس نے باتیں کہی ہیں اور جو اس نے دعویٰ کیا ہے۔ امہات المومنین تک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام۔ سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام، میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام، میری والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو سلام۔ حضرت خضر خیات کمال بندہ، فخر انسان، شیروں کا شیر، پہلا روح الانسان، پہلا حقوق اللہ کا حقدار، سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت خضر خیات کو۔ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں۔ میں رسول ہوں، میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے قیامت، میں قیامت ہوں جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی، وہ قیامت میں۔ اس حوالے سے ہم قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں بات کریں گے۔ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے آپ پر دین اسلام کو مکمل نہیں بلکہ اکمل کر دیا ہے، اور جو چیز اکمل ہوتی ہے اس سے نہ تو کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ دین اسلام میں کوئی بھی چیز قیامت تک کے لیے کوئی چیز اس میں نہیں داخل کی جا سکتی اور نہ ہی کوئی چیز اس سے نکالی جا سکتی ہے، یہ قیامت تک کے لیے دین ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نبی آخر الزماں سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور دین اسلام آخری دین ہے۔ آئیے اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ذرا بتلائیے نا کہ جو پہلے پیغمبر تھے وہ کسی قوم کے لیے آتے تھے، کسی قبیلے کے لیے آتے تھے، کسی خاندان کے لیے آتے تھے، کسی علاقے کے لیے آتے تھے، کیا ہمارے پیغمبر بھی کسی قوم کے لیے یا کسی قبیلے کے لیے یا کسی خاندان کے لیے آئے ہیں، یا قیامت تک کے لیے آنے والے جمیع انسانوں کے لیے آئے ہیں؟ تو قرآن سے ہم پوچھتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اے لوگو انی رسول اللہ، بے شک میں رسول ہوں تمہارے لیے سب کے لیے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یعنی کہ جمیع انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا نبی علیہ السلام کی جو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، وہ بھی تمام انسانیت کے لیے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ تو ان آیات سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ آئیے سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب یہاں پر نا کوئی یہ معنی کر سکتا کہ خاتم کا مطلب ہے مہر لگانا، کوئی آپ کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے، کوئی آپ کو ورگلا سکتا ہے، کوئی آپ کو بہلا سکتا ہے، کوئی آپ کو پھسلا سکتا ہے، کوئی آپ کو اپنی باتوں منوا سکتا ہے کہ خاتم کا مطلب وہ ہے مہر لگانا۔ آئیے اب ہم خاتم کا مطلب کسی اور سے پوچھنے کے بجائے ہم کسی سے کیوں پوچھیں؟ جس پر قرآن مجید نازل ہوا اسی سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔
تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں میرے بعد نبی تو کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن کیا آئیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یبعث دجالون کذابون، یہاں تک کہ جو ہے دجال کو نہ بھیج دیا جائے اور یہ جو ہے نا کذاب جھوٹے نبیوں کو نہ بھیج دیا جائے، یعنی کہ وہ جو جھوٹا دعویٰ کریں گے نبوت کا، قریب من 30، یہ تقریباً 30 تک ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ قیامت کے قریب جو ہے نا یہ جھوٹے نبی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اور تمام انبیاء کی مثال اس گھر کی طرح ہے، جو ایک انسان گھر بناتا ہے نا، تو عالی شان گھر تعمیر کرتا ہے تو اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، تو دیکھنے والا بڑے تعجب سے دیکھتا ہے بھائی اگر یہ اینٹ لگی ہوتی اس جگہ پر تو کتنا ہی خوبصورت لگتا ہے یہ گھر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، یعنی کہ تمام انبیاء آگے، اب میں آخری نبی ہوں، وہ آخری اینٹ کی جگہ باقی بچتی تھی وہ میں نے آ کر کے مکمل کر دی۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو جو نزول ہونا ہے نا وہ نبی ہو کر کے نازل نہیں ہوں گے، یہ بھی بات آج جو ہے نا سیکھ لیں، آپ سمجھ لیں، آپ ان کو اپنی ذہنوں میں ذہن نشین کر لیں۔ وہ نبی علیہ السلام کی شریعت پر ہی عمل کریں گے، وہ نبی علیہ السلام کے بطور امتی ہوں گے، نبی علیہ السلام کی بطور امتی بن کر کے آئیں گے، نبی نہیں بن کر کے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ اب آئیے کہ صحابہ کرام سے ہم ذرا دریافت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نبی ہے کہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر، نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ کیا صحابہ کرام کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ صحابہ کرام کا، تبع تابعین کا، مفسرین کا، جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی تفسیر کرتے ہوئے سب نے، ائمہ کرام نے، اور اس پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر، اتفاق ہے اس بات پر کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اناسا کانوا یؤخذون بالوحی، کہ لوگ لیتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر، آپ کے دور کے اندر کوئی بھی اگر معاملہ درپیش آتا تھا تو وحی نازل ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام بتلاتے تھے وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب قیامت تک وحی نے نہیں آنا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کانت بنو اسرائیل، جو بنو اسرائیل کے جو پیغمبر تھے تسوسہم الانبیاء، جو وہ بنی اسرائیل کے جو پیغمبر تھے وہ سیاست کرتے تھے، ان کی جو سیاست تھی وہ ان کے انبیاء کرتے تھے بنی اسرائیل قوم کی۔ تو میرے بعد جو ہے نا ایک کے بعد ایک نبی آتا تھا، ایک کے بعد ایک نبی آیا، پھر دوسرا نبی آیا، تو اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں علم ہو گیا کہ ائمہ نے جو تفسیر کی ہیں، جو صحابہ کرام نے بتلایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی نے نہیں آنا، نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت پر یقین نہیں کرنا، بلکہ اس کو جو ہے نا ہمیں ہماری حکام بالا سے درخواست ہے کہ اس کو جو ہے نا پھانسی پر لٹکا دیا جائے جس عورت نے یہ جو ہے نا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔